السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم کی 27ویں آیت تک ہماری تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ 27ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا جس سے استدلال کرتے ہوئے بعض مفسرین نے عذاب قبر کو یہاں سے ثابت کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے جو ایمان لائے ایسے قول کے ساتھ جو حق ہے، حق بات کے ساتھ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ تو دنیا کی زندگی سے مراد دنیاوی زندگی ہے کہ جو ایمان لانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو تا حیات وہ صاحب ایمان رہتے ہیں اور ان سے ایمان نہیں چھنتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو ثابت قدم رکھتا ہے حق بات پر، تو اس سے آخرت سے مراد جب آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا تو گویا کہ اخروی احوال کا آغاز ہو جاتا ہے جس کی پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں بھی ان لوگوں کو ثابت قدم رکھنے کا وعدہ فرمایا جو ایمان لائیں، اور صرف ایمانی نہیں، جیسے کہ کل ہماری آیت پر گفتگو ہوئی تھی کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال، تقوی، پرہیزگاری، آدمی احتیاط اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں یعنی قبر میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس پر ہماری آخری بات چل رہی تھی جو ہمارا کل کا پروگرام کا اختتام ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گمراہی کی نسبت اللہ تعالیٰ خود اپنی جانب کرے تو اس کے لیے زیبا ہے، لیکن ہم کریں گے تو یہ بے ادبی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف گمراہی کی جب نسبت کرتا ہے تو اس کا بھی ہم نے آپ کو معنی مفہوم کئی مرتبہ بتایا کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب بھی پیدا فرمائے اور گمراہی کے اسباب بھی، اور ان کو پیدا کرنے کے بعد ہمیں کلی طور پر اختیار دے دیا کہ ہم جس کو چاہیں اختیار کریں۔ اب اگر کوئی گمراہی کے اسباب کو اپنی شامت اعمال کی بنا پر، اپنی عقلی کوتاہی، کمی اور نقص کی بنا پر اختیار کرتا ہے تو اس میں کوئی اللہ کا تو کوئی قصور نہیں شمار کیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف معاذ اللہ کوئی ظلم کی نسبت تو نہیں ہوگی۔ اس نے تو ہماری آزمائش کے لیے ان چیزوں کو پیدا فرمایا اور ہمیں صرف گمراہی نہیں ہدایت کے اسباب بھی عطا فرمائے اور ساتھ میں عقل بھی عطا فرما دی جو حق اور باطل میں، ہدایت اور گمراہی میں تمیز کرنے والی ہے۔ اب اگر ہم غلطی کا ارتکاب کرتے ہوئے گمراہی کو اختیار کرتے ہیں تو اس میں سراسر ہمارا قصور ہے، اور پھر جب آدمی ان گمراہی کے اسباب کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے تو چونکہ یہ اسباب اللہ نے پیدا فرمائے اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نسبت اپنی جانب کر لیتا ہے کہ اللہ نے گمراہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے اسباب کو پیدا کیا اور یہ ان کے اس سبب سے گمراہ ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ گمراہی کی نسبت اپنی جانب فرما دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، چنانچہ اس پہ یہ اعتراض پیدا نہیں ہوگا کہ جو کفار ہیں پھر ان کی گرفت کیوں ہوگی جبکہ اللہ نے ان کو گمراہ کیا، اور جو اللہ جس کو گمراہ کرے وہ کیسے ہدایت پا سکتا ہے؟ تو مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے اسباب کو پیدا فرمایا، اور گمراہی کے اسباب کا پیدا کرنے کی بنا پر کسی کو اللہ نے مجبور نہیں کر دیا کہ ان کو اب آپ گمراہی کے اسباب کو اختیار بھی کریں، بلکہ ہمیں کامل طور پہ مختار بنا دیا کہ یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت ہے۔ گمراہی اور ہدایت کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل تعلیمات فراہم کی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، دیگر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، اور پھر ہمیں فرما دیا کہ اب یہ دونوں چیزیں تمہارے سامنے ہیں، تم ان میں سے جو چاہے اختیار کر سکتے ہو۔ اب اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف کوتاہی کی، کمی کی، نقص کی، کسی عیب کی نسبت کرنا بالکل بیجا ہوگا، یہ ہماری شامت اعمال ہے، لہٰذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، مالک و مختار ہے۔ کائنات میں مخلوق میں سے ہر شخص اس کے حکم اور مرضی کا پابند ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مرضی کا، کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوتا۔ الم ترى، اب آگے ہم کرتے ہیں اس 28ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الم ترى الى الذين بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا۔
مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جن کی یہاں پر قباحت بیان ہو رہی ہے، جن کی مذمت کی جا رہی ہے، وہ کفار قریش ہیں کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کی جانب نہ دیکھا، یعنی کفار قریش کی طرف، کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا۔ مفسرین جمہور یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کفار قریش کے درمیان مبعوث فرمایا جانا ہے، اور ان ناشکری سے بدلنے کا مطلب کہ ان کے اوپر ایمان نہ لانا، ان کی رسالت کو تسلیم نہ کرنا، ان کا ادب و احترام نہ کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی مذمت بیان فرمائی کہ جب ایک عظیم شخصیت جو 40 سال تک تو اس حال میں رہی کہ اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن اس کے دوران بھی کوئی ایسی ایک بات بھی کفار بیان نہیں کر سکتے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیب کا باعث بنتی، عار کا باعث بنتی، جس کی وجہ سے آپ کی ذات میں، آپ کے قول میں، آپ کے فعل میں کوئی کمی، کوئی نقص ثابت ہو سکتا۔ اس کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہیں چاہیے تھا کہ فوراً اسے قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا، تو یہ اللہ نے اس کو ناشکری قرار دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا، یعنی وہ جو سرداران قریش تھے انہوں نے اپنی قوم کو بالکل تباہی کے دروازے تک پہنچا دیا کہ نہ خود ایمان لے کر آئے اور نہ بہت سوں کو ایمان لانے دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہکاتے رہے، بھڑکاتے رہے، اکساتے رہے، اور ان کو مالی سپورٹ دے کر، مال کا لالچ دے کر، آسائش سہولت دے کر دین اسلام سے دور رکھا۔ جہنم یصلونہا، وہ جو دوزخ ہے یہ لوگ اس کے اندر جائیں گے۔ وبئس القرار، اور یہ کیا ہی برے ٹھہرنے کا مقام ہے، یعنی ٹھہرنے کا کیا ہی برا مقام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت حاصل کرنے کے بعد اس کی ناشکری کرے تو یہ بہت ہی مذمت والا عمل ہے، برا عمل ہے، قبیح عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور یہ کفار قریش کی عادات میں شامل تھا۔ لہذا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزارہ نعمتیں حاصل کی ہیں۔ ذہن ایک نعمت ہے، عقل و شعور، اچھا فہم، ادراک کی قوت، ہماری بینائی، ہماری سماعت، ہماری زبان، قوت گویائی، سونگھنے کی قوت، ہماری طاقت، خوبصورت جسم، انسان ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا، پھر مسلمان ہونا، ایک آزاد ملک میں ہونا، ہاتھوں کا ہونا، پیروں کا ہونا، ماں باپ، دولت، یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اگر ہم نے ناشکری سے بدلا تو ہم بھی قابل مذمت ہو سکتے ہیں۔ میں اس کو کفر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کفر نہیں ہے، ہمیشہ کفر نہیں ہوتا، بعض صورتوں میں ہو بھی سکتا ہے، ہمیشہ کوئی کفر نہیں ہوتا، لیکن یہ قابل مذمت عمل ہے۔ اور ناشکری میں بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس مقام پہ خرچ نہ کرے جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے، بلکہ اس مقام میں استعمال کرے جس مقام میں استعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو روکا ہے۔ تو ان کفار کا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ اگر ہم بھی یہ بری صفات اختیار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کافروں کے لیے تو خیر دائمی جہنم ہوتا ہے، اگر اللہ نہ کرے ہم نے نعمتوں کو غلط استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو وہ ہمیں اگر جہنم میں ڈال دے گا، چاہے وہ عارضی ٹھکانہ ہی ہو، اس کے بعد ہم جنت میں آ جائیں، لیکن بہرحال یہ بہت ہی برا ہوگا کہ انسان ایک عذاب کو خود مول لے لے، حالانکہ وہ براہ راست جنت میں دخول کی قدرت و قوت اللہ کی عطا سے رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پہ بڑی توجہ کرنی چاہیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شرکا ٹھہرائے تاکہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔
یہ بھی ان کی ایک ناشکری کی صورت تھی کہ اللہ نے ان کو نعمت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دولت دی، فراوانی دی، زندگی عطا فرمائی، رزق عطا فرمائی، ہزارہ نعمت عطا فرمائی، لیکن انہوں نے ناشکری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بجائے اللہ کے لیے شرکا بنا دیے، شریک ٹھہرائے اور ان کی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، تمتعوا، تم نفع اٹھاؤ کچھ عرصے کے لیے، کچھ نفع اٹھاؤ، فإن مصیرکم الی النار، پھر بے شک تمہارا ٹھکانہ آگ میں ہوگا۔ یعنی ان سے آپ فرما دیجئے کہ یہ ایک نص قطعی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا کہ یہ غیبی خبر ان تک پہنچا دیں کہ تمہارا یہ نفع اٹھانا ایک مختصر مدت کے لیے ہے، جیسے ہی تمہاری زندگی کی سانسیں بند ہوں گی، ختم ہوں گی، ان کا سلسلہ موقوف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے عذابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کافر کو موت کے وقت بھی شدید عذاب ہوتا ہے، پھر قبرستان جاتے تک، پھر قبر میں اگر اس کو بالفرض جلا بھی دیا جائے تو یہ جلانا ہی اس کے لیے دنیا کے اندر عذاب ہوگا، اور پھر جہاں اس کی راکھ بہا دی جائے گی یا راکھ اس کی موجود ہوگی وہیں اس پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس پر عذاب ادھر ہی شروع ہو جائے گا، جس کو عام لوگ محسوس نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، وہ جو مر چکے ہیں وہ اس عذاب کو ضرور دیکھیں گے، اور پھر یہ قیامت تک عذاب کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر میدان محشر میں ذلت، رسوائی، وہاں کی گرمی، بھوک، اذیتیں برداشت کرنا، یہ سب ہوگا۔ پھر پل صراط پر پہنچیں گے تو کٹ کر اور جہنم میں گریں گے، اور پھر وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ غرض ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کفار کے برے انجام کو ذکر کر دیا ہے، لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے ہر شخص کو، ہر انسان کو جو مسلمان ہے اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی حالت کو ہمیشہ برقرار رکھے اور ان امور سے بچنے کی کوشش کرے جو اس کے ایمان کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہوں یا ایمان کے سلب ہو جانے کا، چھن جانے کا سبب بن سکتے ہوں۔ اور جو انسان غیر مسلم ہو وہ ٹھنڈے دل سے ان باتوں پر غور کرے، اور یہ تو باتیں یقینی ہیں، بالکل یقینی ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہ سوچے کہ فرض کر لو اگر یہ درست ہوں تو پھر میں کیسے ان کو برداشت کروں گا۔ تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز حقیقتاً سامنے نہ ہو، کوئی خطرہ حقیقتاً سامنے نہ ہو بلکہ فقط اس کا احتمال بھی ہو، ایک شبہ بھی ہو، تب بھی آدمی احتیاط کرتا ہے۔ ایک چاول کی پلیٹ آپ کے سامنے رکھی جائے اور کوئی یہ کہہ دے کہ اس کو مت کھانا، اس میں زہر کے 2 قطرے ڈالے گئے ہیں، اب یہ پتہ نہیں کس مقام پر ہیں لیکن ہیں، تو انسان کبھی بھی اس پلیٹ میں ہاتھ نہیں مارے گا۔ حالانکہ یہ ایک احتمال ہے، ہو سکتا ہے ادھر ہوں ادھر نہ ہو سکتا ہے درمیان میں ڈالے گا، کنارے پہ بالکل بھی نہ ہو، لیکن ایک خطرے کے پیش نظر کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، اگر واقعی زہر پہ میرا ہاتھ پڑ گیا تو کیا ہوگا، آدمی اس میں سے ایک چاول بھی نہیں کھائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن تو ایک حق کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ من جانب اللہ ہے۔ اس قرآن کا قیامت تک کے لیے محفوظ ہونا اس کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے، لہٰذا ہر شخص کو ٹھنڈے دل سے ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، لعبادیہ میرے بندوں سے، الذین آمنوا میرے وہ بندے جو ایمان لے کر آئے، کیا فرما دیجئے، یقیموا الصلاۃ کہ وہ نماز قائم کریں، وینفقوا مما رزقناہم اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی خرچ کریں، سرا وعلانیۃ چھپا کر پوشیدہ طور پہ خرچ کریں، اعلانیہ طور پہ خرچ کریں، من قبل ان یاتی یوم اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ کہ جس دن میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال اور نہ کوئی دوستی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کے عارضی ہونے کا احساس دلا کر اور آخرت کے دائمی ہونے کی طرف متوجہ فرمایا کہ اے حبیب ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اس دن سے پہلے کچھ خرچ کرو اللہ کے راہ میں، چاہے اعلانیہ طور پہ کرو چاہے پوشیدہ طور پہ کرو، کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں کہ تم مال اپنے چلو جمع یہاں پہ کرتے رہو، اگر یہ گمان ہوتا یا اللہ کی طرف سے یہ خبر دے دی جاتی کہ جتنا مال جمع کرو گے مرنے کے بعد میدان محشر میں مل جائے گا اور پھر وہاں جا کے تم کچھ نیکیاں خرید سکو گے، تب تو چلیں یہ احتمال ہوتا، یہ آدمی مطلب کر سکتا تھا کہ یہاں پہ خوب مال جمع کرتا، نیکا مال نہ کرتا اس امید پر کہ وہاں جا کے خرید لوں گا، لیکن وہاں تو کوئی بیع ہوگی نہیں، مال دنیا میں رہ جائے گا،
اور نہ وہاں پہ کوئی دوستیاں ہوں گی۔ اس دوستی سے مراد ہے جو مطلب عام قسم کی دنیاوی دوستیاں یا جو کافروں کے آپس میں دوستیاں ہیں، یہ سب دوستیاں بیکار ہو جائیں گی، سب ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے۔ ورنہ وہاں پر جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، وہ باقاعدہ دوست ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ویسے قرآن میں ہے کہ الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ وہاں پر دوست جو ہیں بعض کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ متقین جو ہے ان کی دوستیاں سلامت رہیں گی۔ تو یہاں جس دوستی کا انکار ہے وہ عام دوستی ہے، یعنی دنیاوی دوستی یا کفار کے آپس کی دوستی۔ جو نیک لوگ اللہ کی رضا کی خاطر دوستی کرتے ہیں وہ یہاں مراد نہیں، وہ وہاں پر بھی قائم رہے گی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا کہ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کی بہت اہمیت ہے، کہ خصوصی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل پر استقامت و پابندی کا حکم ارشاد فرمایا۔ نماز قائم کرنے کا مفہوم ہم پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ ایک دو دفعہ نماز پڑھنا نہیں، خالی نماز کوئی ایک دو دفعہ جماعت قائم کرنا نہیں، بلکہ نماز کے قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے تا حیات جس طرح شریعت نے نماز کو پڑھنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے تا حیات پابندی اور استقامت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ ہے قائم کرنے کا معنی۔ اور اسی طرح وہ فرمایا کہ وہ خرچ کریں ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی، تو خرچ کرنے کا صدقے کا حکم دیا۔ یہ خرچ کرنا بعض اوقات تو فرض اور واجب ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ، فطرہ، قربانی وغیرہ میں، یا حج میں پیسہ خرچ کرنا، منت پوری کرنے کے لیے، کفارہ پورا کرنے کے لیے، یا جسے دم وغیرہ لازم آتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرنا۔ اور بعض اوقات یہ مطلب نفلی صدقہ ہوتا ہے، جیسے آدمی ویسے غرباء کی مدد وغیرہ کر دیتا ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم فرمایا۔ تو یہ آگے جو فرمایا کہ سرًا و علانیتاً، چھپا کر اور ظاہری طور پر، اس میں بعض مفسرین نے یہ تقسیم کی کہ چھپا کر وہ صدقہ دے جو ہم پہ فرض اور واجب نہیں، تاکہ ہماری نیکی چھپی رہے کہ کوئی اس پر مطلع نہ ہو، اور اعلانیہ طور پہ وہ صدقہ کرے جو ہم پر فرض اور واجب ہے، تاکہ اس کے چھپانے کی وجہ سے لوگ ہم سے بدگمان نہ ہوں۔ مثال کے طور پہ قربانی جو ہے وہ اعلانیہ ہی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مطلب اچھا کھاتا پیتا ہے، لوگ اس کو جانتے بھی ہیں، اور وہ قربانی کا جانور چپکے سے پچھلے دروازے سے لائے اور کاٹ کے ختم کر دے اور لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ بدگمانی کا شکار ہو جائیں کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عطا فرمایا اور یہ قربانی کا جانور بھی لے کر نہیں آئے۔ اسی طرح جہاں پر زکوٰۃ کا معاملہ ہو کہ عرف یہی ہو کہ لوگ اعلانیہ طور پہ زکوٰۃ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وہاں پر پھر اعلانیہ طور پہ دینی چاہیے تاکہ لوگ بدگمانی سے محفوظ رہیں۔ تو پوشیدہ صدقہ وہاں افضل ہے جہاں نفل ہے، اور اعلانیہ صدقہ وہاں افضل ہوتا ہے خصوصاً جہاں فرض یا واجب ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو نفلی صدقہ ہے یہ بھی اعلانیہ دینا افضل ہوتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کے دینے سے کسی کو ترغیب حاصل ہوگی، کسی کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی رغبت ملے گی اور وہ بھی خرچ کرنے لگ جائے گا۔ جیسے مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے لیے کچھ چندہ طلب کیا، تو ایک صحابی لے کر آئے، ان کو دیکھ کر دوسرے لائے، تیسرے لائے، چوتھے لائے، پانچویں لائے، تو اس طرح بہت سارے لوگ ان کو دیکھ کر لے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی نیک عمل کی بنیاد رکھے گا تو قیامت تک جتنے لوگ اس کی وجہ سے وہ نیک عمل کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کا ثواب اس شخص کو عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے لیکن یہ اپنے قلب پر توجہ کر کے، کیونکہ ہم اپنے زیادہ محاسب ہیں، سب سے بڑے محاسب ہمیں، اور کون ہمارا محاسبہ کر سکتا ہے کہ ہم اپنی قلبی نیت پر نگاہ رکھ کر سوچیں کہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تو خرچ نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہم یہ ترغیب کا نیت منہ سے بول رہے ہوں اور دل میں دکھاوے کی نیت ہو، اس پر ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اسی پر اگلے پروگرام میں بھی کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔